امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے خلاف قرارداد مسترد۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز کی ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید اس پہ بات کریں گے۔ جہاں زیب، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ دیکھیے، امریکی سینٹ نے ایران پر ٹرمپ کی جنگ کی طاقت محدود کرنے کی قرارداد چوتھی بار مسترد کی ہے۔ جب یہ قرارداد پیش کی گئی تو قرارداد کی حامیوں کا کہنا تھا کہ 28 فروری کو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے میں ٹرمپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی آئین کے مطابق جنگ کا فیصلہ کانگریس کا ہے اور صرف صدر دفاع کی صورت میں ہی ایک طرفہ کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ معاملہ جیسا آپ کو بتایا کہ چوتھی مرتبہ ہے کہ یہ قرارداد مسترد ہوئی ہے، اور اب جبکہ بات چیت ہو رہی ہے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس یو ایس اور ایران کے درمیان وہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں دوبارہ سے پاکستان اس کی میزبانی کرے گا، لیکن پھر بھی اس ووٹنگ کی بہت اہمیت تھی، اور پچھلے ووٹس کی طرح آج بھی یہ قرارداد پارٹی لائنز پر زیادہ تر ناکام ہوئی۔ 53-57 وہ تناسب رہا، اور ایک ریپبلکن سینیٹر رینڈ پال نے قرارداد کی حق میں ووٹ دیا، جبکہ ایک ڈیموکریٹ سینیٹر جان فیئرمین نے اس کے خلاف وہ ووٹ دیا۔ ریپبلکن سینیٹر ہیں جم ویسٹ نے ٹرمپ کے اقدامات کو صدارتی اختیارات کے اندر قرار دیا اور اس قرارداد کو پرانی بات قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود تھے، اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹ میں صدر ٹرمپ کے خلاف قرارداد مسترد ہو گئی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹرز کی ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ امریکی سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد چوتھی بار مسترد ہو گئی۔ ایران پر حملوں سے پہلے کانگریس سے منظوری کی شرط عائد کرنے کی کوشش ناکام رہی۔ سینٹ میں قرارداد کے خلاف 52 اور حق میں 47 ووٹ ڈالے گئے۔ بات کریں گے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ ڈاکٹر آصف ریاض قدیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ ایک دفعہ پھر سینٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد ہو گئی ہے، چوتھی بار مسترد ہوئی ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں، ریپبلکن جب تک میجورٹی میں ہے وہ ایران کی وار کی لمٹ پاورز کرنے کے اوپر ہمیشہ جو بھی قرارداد ہے یہ اس کو ریجیکٹ کریں گے، کیونکہ وہ ابھی تک صدر ٹرمپ کے ساتھ سولیڈیرٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جب تک ان کی میجورٹی ہے صدر ٹرمپ کو کوئی بھی ان کے خلاف جو بھی قرارداد جنگ بندی کے لیے ہوگی وہ ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کئی ڈیموکریٹس نے بھی اس میں حصہ لیا اور انہوں نے بھی ٹرمپ کے حق میں ووٹ دیا۔ دیکھیں، جو بیسیکلی جو ایران کی وار ہے اس میں ایران کے اوپر جو نیوکلیئر ایشوز پہ ہیں اس میں امریکہ کی پالیسی آج سے نہیں ہے، بہت پرانی پالیسی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کئی ڈیموکریٹ جو پریزیڈنٹ تھے وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ایران نیوکلیئر نہ بنے، اس میں کئی ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ بھی تھے، تو اس لیے ایسے جو کانگریس مین ہیں یا ایسے جو سینیٹرز ہیں جو کہ ڈیموکریٹک ہیں لیکن ان کی ویوز ایران کے بارے میں وہی تھیں جو کہ صدر ٹرمپ کی ہیں، یا ریپبلکن پارٹی ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ان کا اس مائنڈ ویو سے ان کو اس پہ صدر ٹرمپ کے ساتھ جانے میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن جب تک صدر ٹرمپ ہیں اور ریپبلکن پارٹی طاقت میں ہے، یہ ناممکن ہے کہ ان کی وار پاورز کو کم کریں، خاص طور پہ ایران کی وار پہ۔ اچھا، ایک اور چیز یہاں پہ ڈاکٹر صاحب، مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے معاملہ کہ ان کی کوشش ہو کہ اس کا اثر مڈ ٹرم پہ نہ پڑے اگر یہ الیکشن ہار جاتے تو؟ ظاہر ہے، اب دیکھیں آج کے ووٹ ہوئے ہیں 47-52 ووٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ڈیموکریٹ جو کچھ بھی پاس کرنا چاہتے ہیں وہ پاس نہیں کروا سکے، تو یہ صدر ٹرمپ کے حق میں جاتا ہے۔ جب بھی کبھی قرارداد جاتی ہے جس میں جو صدر ٹرمپ کے خلاف اور وہ پاس نہ ہو، محسوس ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ ابھی بھی طاقت میں ہے اور ریپبلکن پارٹی ان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ایئر نیوز کو وقت دینے کے لیے۔